تو جو مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء میں ہے وہی مقام حضور غوث اعظم کا اولیاء میں ہے۔ ایک طرف حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم ویعطی، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ تو حضور کیا بانٹتے ہیں؟ جو چیز بانٹتے ہیں اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، جو چیز بانٹتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی چیز ہو وہ حضور ہی بانٹتے ہیں۔ ایمان سے لے کے پورے ایمان کے درجات تک سب چیزیں بانٹنے والے حضور ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ ایک خاص سنت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کوئی چیز براہ راست نہیں دی، ڈائریکٹ کوئی چیز عطا نہیں کی۔ اس امت کو جو ہے ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں ملی۔ قرآن ملتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے ملی، اللہ تعالیٰ اگر نمازیں دیتا ہے تو حضور کو سامنے رکھ کر، اللہ روزے کا حکم دیتا ہے تو مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر، زکوٰۃ کا، حج کا، خرید و فروخت کا، نکاح کا، جو معاملہ آپ بولیے کہ حضور کے بغیر وہ معاملہ پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنے ایمان سے بولیے کہ جب ہم نماز کا حکم چونکہ قرآن مجید نے دیا ہے، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑتے ہیں اور آپ جب نیت کرتے ہیں، مصلی پہ کھڑ جاتے ہیں اور تکبیر تحریمہ باندھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ جیسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں فوراً ذہن میں آتا ہے کہ حضور نے کانوں تک ہاتھ اٹھایا تھا۔ نماز کا پہلا رکن تکبیر تحریمہ بھی حضور کے بغیر نہیں ہو سکتا، کہاں ہم چھوڑ سکیں گے حضور کو؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ اس امت کے ساتھ ایک خاص سنت ہے کہ کوئی چیز اللہ نے اس امت کو ڈائریکٹ عطا نہیں کی سوائے رسول اللہ کے، حتیٰ کہ اپنے آپ کا بھی تعارف کرایا تو حضور کو سامنے رکھ کر کے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، میں خود نہیں بولتا بلکہ تم کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ میں اللہ ایک ہوں۔ تو اللہ کا ایک ہونا بھی معلوم ہوتا ہے مصطفیٰ سے، اللہ کا ایک ہونا، توحید بھی معلوم ہوتی ہے، رسول اللہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اب جب توحید ہی رسول اللہ سے معلوم ہوتی ہے تو پھر آپ اندازہ کریے۔ تو بہرحال حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ کیا کیا بانٹتا ہوں؟ علم بانٹنے والا میں، مرتبے بانٹنے والا میں، رزق بانٹنے والا میں، جو چیز بھی ہم کو ملتی ہے وہ رسول اللہ سے ملتی ہے۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم، رزق، ہر نعمت بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں بحیثیت رسالت کے، اور یہاں غوث اعظم ولایت بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی ولی غوث اعظم کے بغیر ولی بن ہی نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں قدمی ہاذہ علی کل رغبۃ ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، کہ جس کسی کو شک ہو ولایت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہوا ایسے ہی، بہت طویل واقعہ ہے، اس کو مختصر انداز میں بیان میں کر رہا ہوں کہ جو ہے ایک بزرگ تھے، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھئی میں خود اپنی جگہ پر ولی ہوں تو پھر مجھے غوث اعظم کا قدم اپنے کندھوں پر قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے تو وہ سوچے، بہرحال ایسے حالات بنے کہ ان کو ایک قافلے میں نکلنا پڑا۔ قافلے میں نکلے، وہاں پر ایک عیسائی لڑکی جو ہے ان کو نظر آئی، اس پہ جیسے ہی نظر پڑی اس سے محبت ہو گئی۔ اب انہوں بولے کہ میرے کو تو اس کو حاصل کرنا ہی ہے، لہٰذا اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو جب ان کے خاندان والوں تک جب بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی ہم سے رشتہ جوڑنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے شرط یہ کہ وہ خنزیروں کو چلائے۔ تو وہاں حضور غوث اعظم کے بارے میں یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی حضور غوث اعظم کے قدم کو اپنی گردن پر، اپنے کندھوں پر قبول نہیں کرے گا، معاذ اللہ اس کے کندھوں پر سور کا قدم آ جائے گا۔ تو اب یہ جو ہے اس کا پورا جو ہے منظر سامنے آ رہا ہے۔ وہاں وہ عیسائی لڑکی سے پیار ہوا، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا سنبھالنا پڑتا صاحب، انہوں لڑکی کے خاطر بولے میں سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ہوا یہ کہ خنزیروں کو چلانے کے لیے ایک خنزیر کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب پوروں کو واپس لانا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ پوروں کو واپس لانا ہے۔ جب مختصر انداز میں عرض کیا آپ سے، جب پوروں کو واپس لانا ہے تو وہ خنزیر کو بھی لانا پڑے گا نا، اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، لے کر کرنا ہوتا رکھ لیا۔ سمجھے آپ کہاں سے آیا؟ تو اب اس کے بعد اور سنیے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ جو بزرگ تھے جن کو وہاں پر جن کو جو ہے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان کے ساتھ ان کے 2 مریدین تھے، سب لوگ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، سب لوگ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ 2 مرید تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں، جب ہمارے حضرت جو ہے ہدایت کے وقت ہم حضرت کے ساتھ تھے، ان سے استفادہ کر رہے تھے، ان سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے تھے، اپنے باطن کی اصلاح کر رہے تھے، اب ان کے ساتھ اگر برا وقت ہو رہا ہے تو اب تب بھی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا وہ نہیں چھوڑے، بلکہ وہ خود ریاضتیں کرے، مجاہدے کرے، کر کے اپنے شیخ کے حق میں دعا کرے، حتیٰ کہ ان کو دوبارہ ہدایت مل گئی۔
تو بہرحال یہ واقعہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں نہیں آ سکتے، کوئی چیلنج کر سکتا حضور کو؟ معاذ اللہ، حضور کو چیلنج کرنا گویا کہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کتنے مقامات پر مصطفیٰ کو جوڑ کر بیان کیا، اللہ اس کی حد ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے حقدار ہے کہ اسے راضی کر لیا جائے۔ اسے مطلب دو ذاتیں الگ ہے، دونوں کی رضا ایک ہے، تو گویا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں آنا اللہ کے مقابلے میں آنے کے برابر ہے۔ رسول اللہ کو چیلنج کرنا اللہ کو چیلنج کرنے کے مقابل ہے۔ اسی لیے آپ غور کیجئے، آج کے زمانے میں ہم کو یہ بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی کسی نبی کے مقابلے میں امت آئی، ان کو جھٹلانے لگی، ان کی نافرمانی کرنے لگی، ان کی جو ہے ان کے ساتھ مسخراپن، ان کے ساتھ بدبختی سے پیش آنے لگی، تو وہ نبی خود جواب دیتے تھے یہ کہہ کر کہ انی لکم رسول امین، تم مجھے مت ستاؤ، تم مجھے مت جھٹلاؤ، میں تمہارے لیے ایک جو ہے امانتدار رسول بن کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا یہی معاملہ تھا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا یہی معاملہ تھا۔ ان کو قوم ستاتی، وہ کہتے کہ ہم تمہارے پاس امانتدار رسول بن کر آئے ہیں، لیکن حضور کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ صرف ہوا یہ کہ ولید بن مغیرہ، وہ اس نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا کہ انک مجنون، آپ پاگل ہیں، معاذ اللہ، قرآن مجید 10 آیتیں اس کی مذمت میں نازل کر دیا۔ اب آپ بتائیے، قرآن کہتا ہے وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا چاہیے، مطلب یہ کہ ایک مرتبہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کیا تو آپ کتنے مرتبہ دینا بدلہ؟ صرف ایک مرتبہ۔ انہیں کتنے مرتبہ حضور کو مجنون کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کتنی آیت نازل فرمایا کہ کون سی ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، کیا ہے وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ جتنی برائی ہو اتنا ہی بدلہ ہونا چاہیے۔ پھر یہاں پر قرآن 10 آیتیں کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا معاملہ ہے، اور کیسا جیسے ہی اس نے مجنون کہا فوراً آیت نازل ہو گئی۔ ذرا اندازہ کرے آپ، وہاں قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، مصطفیٰ اپنے رب کے نام، اپنے رب کے حکم سے آپ صبر کیجئے۔ قرآن یہ کہتا ہے مولا تو خود صبر کی تعلیم دیتا ہے، تو بھی صبر کر سکتا تھا، لیکن نہیں، مصطفیٰ کا معاملہ ہے، فوراً 10 آیتیں نازل فرما دی اس کی مذمت۔ ایک جگہ رسول اللہ کو حکم دیتا ہے کہ صبر کیجئے آپ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور جیسے ہی رسول اللہ کی گستاخی ہو فوراً آیتیں نازل۔ اچھا، اس نے کتنے مرتبہ کہا تھا؟ صرف ایک مرتبہ کہا تھا، تو ایک مرتبہ کہہ کے بات ختم کر دی جاتی۔ 1400 سال سے تلاوتیں ہو رہی وہ آیتیں، 1400 سال کی اس کی مذمتیں پڑھی جا رہی ہیں، ہر ایک کی زبان پر اس کی مذمتیں ہیں۔ تو جو قوم انبیاء کے مقابلے میں جب آتی تھی تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ خود ان کے دور کے نبی جواب دیتے تھے، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں آنے والوں کا خدا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر، وہ ایک بیان کرنے والوں نے ایک کتاب ہے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، ایک زبردست کتاب ہے، شاید آپ لوگ دیکھیے وہ کتاب، تو اس میں انہوں نے اچھا نکتہ لکھے کہ لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہے اور محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہے۔ لفظ اللہ میں 4 حرف ہے، لفظ محمد میں بھی 4 حرف ہے۔ لفظ اللہ میں لام پہ تشدید اور لفظ محمد میں میم پر تشدید۔ لفظ اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے، لفظ محمد میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ تو ذرا بتاؤ، جو رب اپنے حبیب کے نام پر ایک نقطہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ نقطہ چینی کیسے برداشت کرے گا؟ تو رسول اللہ کے مقابلے میں آنے والوں کا انجام جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو رسول اللہ کے دشمن تھے نا، وہ رسول اللہ کے دشمن نہیں تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ جو رسول اللہ کے دشمن اسلام کی دولت سے نوازا ہی نہیں گیا، وہ لوگ در حقیقت اسلام کے دشمن تھے۔ نخابہ ڈال لے کے جو ہے رستوں میں سے گزرتے تھے، ایک مرتبہ آپس میں ٹکرا گئے کفار مکہ، بولے کدھر؟ اٹھا کے دیکھے تو پورے ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ بولے کہاں گئے تھے؟ نیند نہیں آ رہی تھی رات میں۔ بولے وہ کیوں؟ وہ محمد کا کلام سننے گیا تھا، حضور جو قرآن پڑھتے تھے اس کو سننے گیا تھا۔ بولے میرا بھی یہی حال ہے، رات میں حضور کا کلام سنے بغیر، رات میں محمد کا کلام سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ تو رسول اللہ کے دشمن تھے وہ لوگ۔ اگر دشمن ہوتے تو پھر امانتیں رکھا کرتے تھے۔ اتنے زیادہ دشمن بنے کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے، ہوا نا؟ لیکن امانتیں کہاں تھی حضور کے پاس؟ تو حضور کے دشمن نہیں تھے، اسلام کے دشمن تھے، اور جو رسول اللہ کے دشمن تھے ان کو اسلام قبول کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ان کو اسلام قبول کرنے کا ہرگز موقع نہیں ملا۔
تو رسول اللہ کے مقابلے میں والوں کا جیسے انجام برا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے مقابلے میں آنے والوں کا بھی انجام برا ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ اسی لیے یہ ہم کو سمجھایا گیا کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ نبی کے معجزے میں ظاہر ہوتی ہے، اور جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے وہ ولی کی کرامت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جو غوث اعظم کا تصور ہے، ہم کرامت تک جا کے رک جاتے ہیں، بس کرامت کیا مرغی زندہ کی، یہ کرامت ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو چور بن کر آیا تھا اس کو ولی بنا دی، یہ ہمارے پاس کرامت ہے۔ اس کے پیچھے ایک جو ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے حضور غوث اعظم کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور غوث اعظم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، صلاح الدین ایوبی کا دور ہے، بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اب تو یہ تو نئی بات ہے، اس نے کتنے لوگ نہیں دیکھ چکے ارطغرل ہے اس کا اصل نام، کتنے لوگوں کو نہیں معلوم، صلیبی بولتے ہی پہلے ذہن میں آ گیا فٹ کر، سب کو معلوم ہے یہ، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ان کی عمر صرف 23 سال تھی۔ کس کی؟ صلاح الدین، صرف 23 سال، نوجوانی کی عمر میں جو آزادی کرایا نا، پورا صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ ان کے پاس ٹیبل ایس فارمولا تھا، ان کے پاس ٹیبل ایس فارمولا، اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر میں کروں گا۔ وہ فارمولا تھا، اس میں مبتلا کرے مسلمانوں کو اور قبضہ کر لیے۔ اب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو 23 سال کے ہیں، ان کو آزاد کرانا ہے، تو ان کو جو بیت المقدس کو آزاد کرانے والوں میں جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں وہ غوث اعظم کے خلفاء ہیں۔ یہ معجزہ کون بیان کرنا؟ حضور غوث اعظم۔ حضور غوث اعظم جو ہے ان کی تربیت کرتے تھے، ان لوگوں کو ظاہر اور باطنی علوم سکھاتے تھے، سکھا کے وہاں بھیجتے تھے، تو وہ اس طرح کردار ادا کرتے تھے۔ تو بیت المقدس کے آزاد ہونے میں لاسٹ ٹائم جو آزاد ہوا، غوث اعظم کا کردار ہے وہاں پر، یہ معلوم ہی نہیں ہم کو۔ یہ ہماری اپنی مطلب آپ سمجھیے کہ یہ ہماری اپنی لا علمی اور جہالت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت دور ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن تو اس کے بالکل برعکس ہے، قرآن تو ہم کو ان کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ مزید تحقیق کریے اس بارے میں، اس طرح قرآن تعلیم دیتا ہے۔ تو چاہے انبیاء علیہ السلام کی بات ہو یا اولیاء کی بات ہو، یہ دونوں کا ذکر کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ دیکھیے، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی شخص نماز اگر چھوڑتا ہے، روزہ اگر چھوڑتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، فلاں جو بھی اعمال ہے وہ اگر نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، اور جب وہ گنہگار ہوتا ہے تو وہ جو ہے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت کا معاملہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی حضور سے محبت نہ کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا، بے ایمان ہو جاتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ۔ تو اس طرح حضور کا ذکر کرنا، اور یہ کب سے ہو رہا ہے اندازہ کریے، ذکر جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب سے حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 4 حصے کیے، قلم بنایا، لوح بنایا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ فرمایا نورا نبی جی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس وقت جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب سے حضور کا ذکر ہو رہا ہے بحیثیت پہلی مخلوق ہونے کے، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہا اپنے پاس رکھا اس نور کو، نور وہ سیر کرتا رہا، اتنی سیر کیا کہ مخلوق کا، کائنات کا چپا چپا حضور کو پہچان لیا۔ اب سمندر کی مچھلیاں بھی مصطفیٰ کو پہچانتی ہے، درخت بھی حضور کو پہچانتے ہیں، پتھر بھی حضور کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے سیر کرائی تھی۔ حضور گزرتے ہیں تو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، حضور جاتے ہیں تو درخت بھی آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ لوگ عموماً ہمارے پاس جیسا تصور ہے کہ بھئی میلاد النبی کا جلسہ مت کرو، آپ سیرت النبی کا جلسہ کرو۔ سیرت میں آپ کیا بتلاتے صاحب؟ یہ بولتے کہ آپ ایسا کہو کہ لوگ اس طرح کھایا کرتے تھے، آپ یہ کہو کہ جو ہے حضور اس طرح چلا کرتے تھے۔ بات تو صحیح ہے کہ حضور جو ہے 3 انگلیوں سے اس طرح کھاتے تھے، لیکن یہ کون بولے گا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کننا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل، کہ جب حضور کھانا کھاتے تھے تو کھانا بھی تسبیح پڑھتا تھا۔ سوال یہ کھانا کیوں تسبیح پڑھتا تھا؟ کیونکہ کھانے کو بھی پتا تھا کہ تو جس کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ عام آدمی نہیں، وہ کائنات کی جان ہے، یہ اس کو پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی عظمتوں کا اتنا پاس و لحاظ رکھتا ہے کہ اللہ نے حضور کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ دانے کے اندر جان ڈالی، پھر اس کو علم دیا، پھر اس کو زبان دی، اب وہ تسبیح پڑھنے لگا کہ میں مصطفیٰ کے پیٹ میں جا رہا ہوں۔
حضرت عبد المطلب کا واقعہ جو مشہور ہے کہ ابرہہ جو لشکر تھا وہ ہاتھی کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. میں کوئی خاص عنوان لے کے نہیں بیٹھا، ایسے ہی بس چلا. تو آیا تھا کعبۃ اللہ کو جو گرانے کے لیے بڑے بڑے ہاتھیاں لے کر آیا تھا. اس کے پاس ایک محمود نامی ہاتھی بھی تھا، وہ ہاتھی کا نام ہی محمود تھا. تو بہرحال جب آ کے انہیں کیا کیا، ایک جگہ پر جو ہے اسٹے کر کے رک کے پورے حضرت عبد المطلب کے بکریوں وغیرہ کو قبضہ کر لیا، کر کے جو ہے بھیجا جا کے جو ہے عبد المطلب کو بلا کر لاؤ. تو وہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ جیسے ہی انہیں تو کسی کا ادب نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، خود بخود اڑ گیا انہیں ابرہہ. اس کا ارادہ نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، مصطفیٰ کی تعظیم کیسے بھی ظاہر ہو جاتی ہے. اس کا ارادہ نہیں تھا، پھر بھی اڑ گیا، خود بخود اڑ گیا. کیا اس کے بعد پھر پوچھتا کہ حضرت کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ تو میں نے سنا ہے کہ تم میری بکریاں اور اونٹ وغیرہ لے لی، ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. ارے حضرت میں یہاں پر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، اس کی فکر نہیں ہے آپ کو. ایک جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں ان سب کا ذمہ دار ہوں، میں ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں. کعبۃ اللہ کا ذمہ دار کوئی اور ہے، وہ اس کو بچا لے گا. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت کیا ہے، جب وہ آیا تو ابرہہ کے پاس جو ہاتھیاں تھے، یہ بڑا انٹرسٹڈ واقعہ ہے، وہ ہاتھیاں تھے تو جو ہے اس میں سے ایک ہاتھی کا نام تھا محمود، اس ہاتھی کا نام تھا. اور پورے ہاتھیاں اور پورے اس کے جو رعایا تھی پوری ابرہہ کو سجدہ کرتی تھی، وہ ہاتھی سجدہ نہیں کرتا تھا. تو بہرحال حضرت عبد المطلب جب آئے تو وہ ہاتھی کو لایا گیا تاکہ وہ سجدہ کرے. جیسے ہی عبد المطلب کو دیکھا وہ ہاتھی سجدہ گیا. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ہاتھی جو ہے ابرہہ کو لشکر کر رہا ہے. فَأَنْتَقَهُ اللَّهُ تعالی، روایت ہے کہ اللہ نے وہ ہاتھی کو زبان دی تو وہ ہاتھی کہتا ہے اے عبد المطلب، آپ کے پشت میں چمکنے والے نور محمد کو میں سلام کرتا ہوں. یہ ہاتھی بول رہا ہے السلام علی النور الذی، اس طرح کے الفاظ ہیں، میں اس نور کو سلام کرتا ہوں فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب جو تمہاری پشت میں چمک رہا ہے وہ کس کا نور تھا؟ تو ہاتھی میں نے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی جو نظام بنایا نا کہ حضور کے نور کو پیدا کر کے کائنات کا چپا چپا سیر کرایا، اس لیے ساری مخلوق حضور کو پہچانتی ہے. تو وہی تھا کہ نور کو دیکھتے ہی سلام کرنے لگا وہ. نعرہ تکبیر، اس طرح جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تو یہ جو ہے یہ عالم ہے، یہ جس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں. ہم سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کا ذکر، وہ بھی کیسے ذکر کیا، وہ بھی کیسے اتنی شان سے، اتنے اہتمام سے کہ بس اب اس کو کیسے بیان کیا جائے. آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہاں پر ہم آنے سے پہلے ہماری 2 میٹنگیں ہوئی عالم ارواح میں. یہ عالم کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں. عالم ارواح میں ایک میں ساری مخلوق کو جمع کیا گیا، سارے انسانوں، انبیاء بھی اس میں شامل تھے، اولیاء بھی شامل تھے، صالحین صلحاء سب کچھ اس میں شامل تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک وعدہ لیا، کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھی نے کہا قالوا بلا، بس بات ختم. شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین، اس لیے میں تم سے گواہی دے رہا ہوں کہیں تم قیامت میں یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس سے غافل تھے. یہ بات یہاں پر گواہی لے لی اللہ کی ربوبیت کے تعلق سے، بات ختم ہو گئی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آئی، آپ کی نبوت کی بات آئی. اب یہاں پر سارے انسان نہیں، صرف انبیاء کی جماعت ہے، صرف انبیاء کی جماعت ہے. اب یہاں پر اولیاء نہیں، صلحاء نہیں، صالحین نہیں، کوئی نہیں، صرف وی آئی پیز کی میٹنگ ہے یہ. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہ علامہ قسطلانی ایک بہت بڑے مصنف ہے، وہ لکھتے ہیں کہ لما خلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا، فامرہ، تو اس نور کو حکم دیا کہ ان ينظر الی انوار الانبیاء، کہ وہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے نور کی طرف دیکھے. تو جیسے ہی حضور کا نور اس طرف توجہ کیا، سارے انبیاء کے چمکنے والے نوروں پر غالب آ گیا. جیسے ہی ان پر وہ نور غالب آ گیا، انہوں نے کہا مولا یا ربنا، مولا یہ کون ہے جس کا نور الذی غشینا نورہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا یہ کون ہے کہ جن کا نور ہم پر اس طرح چھا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نور محمد ابن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے. اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ فرماتا ہے سنو میں تم کو یہ اس لیے تعارف دے رہا ہوں، یہ انبیاء سے خطاب ہے. اب یہ صرف وی آئی پی سے خطاب ہے. اگر تم مصطفیٰ پر ایمان لاؤ گے تو میں تم کو نبی بناؤں گا.
اگر تم ایمان لاؤ گے تو نبیوں کا نبی بننا حضور پر ایمان لانے پر منحصر ہے. جیسے اللہ نے اعلان کیا سبھی نے کہا کہ آمنا بنبینا، ہم ہمارے نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہم حضور پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کی نبوت پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو اس طرح سے تو آپ کو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں تو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن عالم ارواح میں اللہ نے ذکر کیا ہے، انبیاء نے اس کو سنا ہے، جس کے بدلے میں ان کو نبوت ملی ہے. تو اس سے پتا کیا چلا، مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت، ذکر کی مجلسوں میں شریک ہونا انبیاء کی سنت، اور اس کے درجے میں ملنے والی ہے نبوت. تو اب نبوت تو اس وقت ختم ہو گئی، تو یہاں پر ثواب، یہاں پر نیکی، یہاں پر بدلہ نہیں، یہاں پر صرف درجات دیکھے جاتے اور محبت دیکھی جاتی. تو یہ تھا کہ اللہ نے اس وقت سے مصطفیٰ کا ذکر کیا. اور کب تک ہونے والا ہے یہ ذکر، یہ آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب ساری کائنات فنا ہو جائے، کل من علیہا فان، لیکن باقی کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ باقی رہے گا. اور خدا کی سنت یہ کہ وہ ہمیشہ اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہے. ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن حضور پر خدا درود پڑھ رہا ہو، تب تک باقی رہے گا. تو یہ ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے. چاہے آپ ولی کا تذکرہ کرے، نبی کا تذکرہ کرے، اہل سنت کی پہچان ہی یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ، کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے. وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اور نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. کیوں گناہوں کا کفارہ بنتا ہے آپ ذرا بتائیے؟ کیونکہ یہ جو ہے ان کا ذکر کرنا نیکی ہے. سمجھیے اس کو کہ صالحین کے ذکر کرنے سے ہمارے گناہ کیوں معاف ہوتے ہیں. چاہے وہ غوث اعظم ہو یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ یا کچھ بھی کوئی بھی ولی ہو، ان کا ذکر کرنے سے ہمارے گناہ کیوں معاف ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ان کا ذکر کرنا نیکی ہے. اور نیکی کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. لہذا ان کا ذکر کرنا نیکی، جس کی وجہ سے ہماری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ جب مجلس میں آتے ہیں نا، کتنا زبردست یہ جو ہے یہاں پر گناہوں سے بچنے کا، اپنی غفلتوں کو دور، کتنا بہترین موقع ہوتا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، خود میں سوچے کہ جب سے آپ یہاں پر بیٹھے اب تک کوئی تصور گناہ کا آیا؟ سب سے بڑی چیز ہے یہ ہم سمجھتے نہیں. آ کر 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں. اگر آپ سوچئے، اگر انداز فرض کیجئے کہ اگر ہم یہاں پر نہ بیٹھ کے کہیں اور اپنا وقت گزارتے 1 گھنٹہ، تو کچھ تو خیال آ سکتا تھا. مطلب آپ سمجھیے میں رفلی بول رہا ہوں کہ فیس بک کھولنے کا خیال، کسی اور جو ہے سوشل اکاؤنٹ کو چلانے کا خیال، اس پہ اگر کوئی برہنہ تصویر اگر دکھ جائے اور ایک مرتبہ دکھنے کے بعد پھر آپ دوبارہ اس کو دیکھ لیں تو پھر گناہ کے مستحق ہو گئے. تو یہاں پر جب ہم وقت گزارتے ہیں مجلسوں میں، یہاں پر گناہ تو معاف بھی ہوتے رہتے ہیں اور گناہ کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا. یہ مجلس ذہن کو بنا دیتی ہے آپ کے. آپ اس کو پاک اور جو ہے محفوظ سمجھ کر آتے ہیں، اس لیے اس کو ہرگز معمولی نہیں سمجھنا. یہ خیالات جو ہے نا آج کے زمانے میں کہ بھئی اگر مشہور نعت خواں آئے تو ہی ہم جائیں گے، کوئی اچھا پڑھنے والا آئے تو ہم جائیں گے، ورنہ بھئی فونوں پہ سن لیں گے. یہ نہیں. مجلس تو مجلس ہوتی ہے. بس 3 جنے بھی اگر جمع ہو جائے تو وہ مجلس ہے. 3 جنے بھی اگر جمع ہو جائے، حتیٰ کہ نماز میں تو اگر 2 بھی اگر ہو گئے تو جماعت فرض ہے نا، وہ تو فرض ادا ہو جاتا ہے. تو پھر اپنا یہ سنت، یہ مستحب عمل. لیکن اس کا جو ہے، اس کا جو صلہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. اس صلے کی جب بات آئے تو ہمارا یہ ذہن ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بھئی نیکی ہو یا ثواب ہو. سیدھا محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. محبت میں اضافہ ہو، چاہت میں اضافہ ہو. ان کی طرف ہمارا دل لپکے کہ اللہ نے کیسے کیسے اولیاء سے جڑنے والوں کو، ارے حتیٰ کہ وہ تو آخری بات کہوں آپ سے، وہ اولیاء اللہ سے جڑنے والا تو وہ 4 طرح کا کتا تھا نا. اللہ اس کا ذکر بار بار کرتا ہے کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم. وہ شاید جو ہے اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. یہ بار بار کتے کا ذکر کیوں؟ آپ ذرا غور کیجئے. قرآن کچھ تو پیغام، قرآن کی ایک آیت ہدایت، ایک کلمہ ہدایت، ایک حرف قرآن کا ہدایت ہے. تو اس میں کیا ہدایت ہے ہمارے لیے کہ 3 وہ اصحاب کہف تھے، چوتھا ان کا کتا ہے. کیا ہدایت ہے اس میں؟ وخمسۃ سادسہم کلبہم. اصحاب کہف شاید 5 تھے، 6واں ان کا کتا ہے. کیا ہدایت ہے اس میں؟ ہدایت کچھ تو میسیج ہے نا. قرآن کی ہدایت میں میسیج ہے، پکی بات ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، اس کا مصداق کیا ہے؟ پیغام کہ نماز تم پر فرض ہے. ایسا ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرنا ہے. تو پھر یہ کیا مطلب ہے کہ 3 اصحاب کہف تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. 5 اصحاب کہف تھے، 6واں ان کا کتا تھا. 7 اصحاب کہف تھے، 8واں ان کا کتا تھا. اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ اس میں واضح پیغام یہ ہے کہ ارے لوگوں اندازہ کرو، جب ایک کتا وابستہ ہو جائے تو اللہ کا مذکور بن جاتا ہے کہ اللہ بار بار ذکر کرتا ہے اس کو.
اس کو بار بار ذکر کرتا ہے. وہ بھی کہاں ذکر کرتا ہے؟ قرآن میں. قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب ساری تراویح میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. نماز میں جو کوئی سورہ کہف پڑھے اس کا ذکر ہو رہا ہے. جمعے میں جو کوئی سورہ کہف پڑھے وہ کتے کا ذکر ہو رہا ہے. تو خالی ایک مرتبہ جڑا تھا اب تک اس کا ذکر. تو جب وہ کتے کو اتنا سب کچھ مل سکتا ہے تو پھر ہم تو ایمان والے، پھر سنی کٹر، اپنے کو کیا نہیں ملنا. لیکن بات کہاں پر ہوتی معلوم ہے؟ یقین ہونا. ویسا یقین ہونا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہرحال پیغام یہ ہے کہ یہ جو مجلسیں ہوتی ہے اس کی نسبت ڈائریکٹ جو ہے انبیاء سے ہوتی ہے، رسول اللہ سے ہوتی ہے، اولیاء سے ہوتی ہے. تو چاہیے کہ ہم جو ہے ان کو اہمیت دے اور اس کی طرف دوسروں کو رغبت کرے تاکہ جیسے ہم استفادہ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی استفادہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہماری اس کاوش کو قبول فرما. مولا اس محفل میں جتنے لوگوں نے بھی حصہ لیا ان تمام کی کاوشوں کو قبول فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.